آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا بیرونی سفر شام کی طرف کیا تھا، اور اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی، جس میں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایک تاجر کی حیثیت سے تشریف لے گئے تھے، اور اپنی عفت و پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کہلاتی تھی۔ آپ کی امانت داری اور دیانت داری کا پورے عرب میں شہرہ تھا، اور اگر آپ میرا مال تجارت ملک شام کی طرف لے جائیں تو آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معاوضہ ملے گا۔ کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا داعیہ پیدا ہوا۔ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی قسط میں حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے سفر کے متعلق آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا بیرونی سفر شام کی طرف کیا تھا، اور اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ آپ نے ملک شام کے 2 سفر کیے تھے، ایک کا ذکر تو آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے، دوسرا سفر آپ علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں کیا، جس میں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایک تاجر کی حیثیت سے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے خوب نوازا تھا، اور اپنی عفت و پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کہلاتی تھی۔ قریش کا عام طور پر یہ معمول تھا کہ وہ اپنا مال تجارت کے مقصد سے باہر بھیجتے تھے، اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنا مال کسی کی مزاربت میں باہر بھیجا کرتی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال اوروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ نکلتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور آپ امانت و دیانت میں بے مثل تھے۔ آپ کی امانت داری اور دیانت داری کا پورے عرب میں شہرہ تھا، اور ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے پکارنے لگا تھا۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک آپ کی دیانت داری اور امانت داری کی خبر پہنچی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت ملک شام کی طرف لے جائیں تو آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معاوضہ ملے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پیغام کو قبول کیا، کیونکہ ابو طالب کی مالی مشکلات سامنے تھیں۔ آپ مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ میں پہنچے تو وہاں آپ ٹھہرے، تو وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا، یعنی نستورہ راہب کے نام سے اس کو لوگ جانتے تھے۔ تو جب اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک یہاں آپ کے سوا کوئی نبی نہیں اترا، یعنی اس نے آپ کی علامتوں کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ایک نبی ہیں۔ پھر اس راہب نے، نستورہ راہب نے میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی سرخی کے متعلق سوال کیا، تو اس نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتی، یعنی یہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سرخ رہتی ہے۔ تو یہ سن کر کے اس راہب نے کہا ہوا نبی وہو آخر الانبیاء، کہ یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مشغول ہوئے۔ میسرہ فرماتے ہیں کہ جب دھوپ تیز ہوتی اور گرمی کی شدت بڑھ جاتی تو میں دیکھتا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے لوٹے تو دوپہر کا وقت تھا، اور آپ اس شان سے لوٹے کہ 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بالا خانے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو انہیں بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے دوسری عورتوں کو بھی بلایا اور یہ منظر دکھایا۔ میسرہ نے سفر کا تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا مال سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور مرتبہ کے مقابلے میں زیادہ نفع ہوا۔ اسی وجہ سے انہوں نے آپ علیہ السلام کو معاوضہ اضافے کے ساتھ دیے، یعنی جتنا متعین کیا تھا اس سے بڑھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے معاوضہ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سفر کے تمام حالات و واقعات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کا سایہ کرنا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام واقعات حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کے سامنے پیش کیے۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ، اگر یہ واقعات سچے ہیں جو تم نے مجھے بتلائے تو محمد اس امت کے نبی ہیں، اور یہ آخری نبی ہے، اور میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور ہم سب کو ان کا انتظار ہے، اور ان کا زمانہ بھی قریب آ گیا ہے۔ یعنی انہوں نے اشارہ کیا کہ محمد اس امت کے آخری نبی ہیں۔
ان باتوں کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا داعیہ پیدا ہوا، اور انہوں نے خود کچھ چند مہینوں بعد، یعنی تقریباً 2 مہینوں بعد، خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیجا۔ تو آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول بھی کر لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور 20 اونٹ مہر مقرر ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ پہلا نکاح تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ ابتدا سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے تعمیر کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا، بہت زبردست طوفان آیا، اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، جب آپ کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ آپ کے زمانے میں خانہ کعبہ بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ گہرائی کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اس کے اندر بھر جاتا تھا۔ اس لیے قریش نے خیال کیا کہ خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کیا جائے۔ تمام سرداران نے اس پر اتفاق کر لیا۔ تو ابو وہب بن عمر مخزومی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ماموں تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، خانہ کعبہ کی تعمیر میں مال حلال ہی خرچ ہونا چاہیے، یعنی زنا کا، چوری کا یا سود وغیرہ کا کوئی پیسہ اس میں خرچ نہیں ہونا چاہیے، صرف مال حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاکی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ اور چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شرکت سے کوئی بھی شخص محروم نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے سب کے اتفاق سے بیت اللہ کے مختلف حصوں کو مختلف قبائل پر تقسیم کیا، یعنی فلاں قبیلہ فلاں حصے کو تعمیر کرے گا اور فلاں قبیلہ فلاں حصے کو تعمیر کرے گا۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ کے مختلف حصوں کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا گیا سب کے اتفاق سے۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی باری آئی تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو مسمار کرنا تھا، اور اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سب سے پہلے جا کر کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ولید بن مغیرہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہم لا نرید الا الخیر، کہ یا اللہ ہم صرف بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، ہماری بری نیت نہیں ہے، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ اور یہ کہہ کر حجر اسود سے اور رکن یمانی سے اس نے ڈھانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ رات تک انتظار کرو کہ ولید بن مغیرہ پر آسمان سے کوئی بلا تو نازل نہیں ہوتی، اگر کوئی بلا نازل ہوئی تو ہم پھر خانہ کعبہ کو اسی حالت پر کر دیں گے، اور اگر کوئی بلا نازل نہیں ہوتی ہے تو ہم بھی ان کا پھر ساتھ دیں گے۔ صبح کے وقت ولید بن مغیرہ بالکل صحیح سالم تھا، کسی قسم کا اس پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس فعل سے ناراض نہیں ہے، اور سب نے مل کر کے کام شروع کر دیا۔ یہاں تک کھدائی کی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بنیاد ظاہر ہو گئی۔ ایک شخص نے ان میں سے اس بنیاد پر کوئی چیز ماری تو پورے مکہ کے اندر ایک دھماکہ ہوا، تو لوگ وہیں رک گئے اور اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو سخت اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ تلواریں میان سے باہر آ گئی۔ جب کچھ دن اسی حالت پر گزر گئے تو بنو امیہ بن مغیرہ مخزومی، جو مکہ کے اندر سب سے زیادہ عمر رسیدہ اور بزرگ تھا، اس نے یہ مشورہ پیش کیا کہ کل صبح سب سے پہلے جو شخص حرم میں داخل ہوگا وہی اس کام کو انجام دے گا۔ سب کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ اگلے دن جب لوگ جمع ہوئے تو دیکھا کہ سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی لوگ پکار اٹھے، یہ تو محمد امین ہے، یہ تو محمد امین ہے، اور ہم ان کا حکم ماننے پر راضی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑے تاکہ کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ تو سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ تو جب اس حجر اسود کو لے کر کے چلے تو جہاں اس کو رکھنا تھا، جب وہاں پہنچ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
میں نفس نفیس حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ چوتھی بار حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں خانہ کعبہ کو شہیر کر کے اثر نو تعمیر کرایا، اور پانچویں مرتبہ حجاج ابن یوسف کہ جس کے ظلم و جور کی داستان مشہور ہے، اس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی۔